اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یحرم الرفق یحرم الخیر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نرمی سے محروم رکھا گیا وہ بھلائی سے بھی محروم رکھا گیا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ابو داود کی روایت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ۔ جو آدمی نرمی سے محروم ہو گیا ہے وہ تمام بھلائی اور خیر سے محروم ہو گیا۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ رفیق یحب الرفق۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نرمی کرنے والی ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نرمی کرنے والی ذات ہے اور نرمی کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ نرمی والے کو عطا کرتا ہے وہ سختی والا اس کو حاصل نہیں کرتا۔ سختی والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ رحمت سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی تذکرہ ہے، فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ۔ فرمایا بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ ایک بھلائی کرنے والا ہے، ایک برائی کرنے والا ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ۔ بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، بری چیز کو اچھی چیز کے ساتھ دور کرو۔ برائی کا دفاع نیکی سے کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا معمول تھا۔ کسی شخص نے ابو بکر صدیق کو برا بھلا کہہ دیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں کہا، اگر تو نے سچ کہا تو پھر میں گنہگار ہوں، اللہ مجھے معاف فرمائے۔ اگر تو اس معاملے میں جھوٹا ہے اگر تو اس معاملے میں جھوٹا ہے تو پھر تیرا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، اس نے برا کہا تو جواب میں کیسا بہترین جواب دیا۔ تو فرمایا ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوہ۔ یہ نرمی کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر تمہارے اور کسی شخص کے درمیان کوئی عداوت ہے، کأنہ ولی حمیم، تو وہ دوست اور قرابت دار بن جائے گا۔ برائی کا سلوک نہیں کرے گا، پھر وہ اچھائی کا معاملہ کرے گا۔ آگے قرآن مجید نے فرمایا وما یلقاها الا الذین صبروا۔ یہ اچھی خصلتیں، یہ اچھی عادتوں کے حوالے سے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اچھی خصلت تو انہی لوگوں میں پیدا ہوتی ہے جو صبر سے کام لیتے ہیں۔ کسی کی برائی کا جواب فوراً طیش میں آ کر برائی کے انداز میں نہیں دیتے، بلکہ تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اچھائی کے ساتھ دیتے ہیں۔ وما یلقاها الا ذو حظ عظیم۔ یہ خصلت نہیں دی جاتی مگر ایسے شخص کو جو بڑا خوش قسمت ہو۔ برائی کا جواب نیکی کے ساتھ دینا یہ بڑی اقبال مندی کی علامت ہے۔ یہ اعلیٰ ظرف صابر اور شاکر خوش بخت لوگوں کے حصے میں یہ آتی ہے۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر والد ہے تو بس اوقات کبھی کبھی اس کو بھی ڈانٹ ڈپٹ دینی پڑتی ہے۔ استاد ہے تو اس کو بھی کبھی کسی معاملے میں کسی موقع پہ ڈانٹ ڈپٹ دینی پڑتی ہے۔ بیوی کا معاملہ آتا ہے تو اس میں بھی کیا ہوتا ہے؟ خامد اس میں بھی غصہ کرتا ہے۔ اور قرآن مجید میں تو فرمایا وَاضْرِبُوهُنَّ، اور اولاد ہے تو نماز کے حوالے سے